Hello everybody, welcome in another cryptocurrency trading tutorial. तो गाइस पिछले ट्यूटोरियल में हमने चंद एक बेसिक चीज़ें सीखी कि स्टार्ट लेने से पहले हमें कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी और स्टार्ट लेने के बाद हमने क्या देखना है। तो गाइस आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम मज़ीद बात करेंगे कि नेक्स्ट कौन सी वो चीज़ें हैं जो हमें देखनी होंगी ट्रेड लेने से पहले, और कौन सी ऐसी वो इन्फॉर्मेशन है जो हमारी हेल्प कर सकती हैं ट्रेड लेने से पहले। तो आपने अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप अपना अकाउंट लॉगिन कर लोगे किसी भी वेबसाइट में, कॉमनली यही चीज़ें होती हैं जो आपको नज़र आ रही हैं इसमें। अब देखें इसमें चंद एक चीज़ें आपको मेन डैशबोर्ड पे नज़र आएंगी। ये ऐसे कॉइन्स हैं जो कि अच्छी ट्रेड कर रहे होते हैं, जिनमें देखो आप बिगेस्ट परसेंट गेन 27.0 यानी 27% अप गया। उसके बाद बिगेस्ट परसेंट गेन दूसरा, ये यानी इन कॉइन्स के नेम्स और उनके साथ बताया जा रहा होता है कि क्यों ये शो किए जा रहे हैं। तो उसके बाद ये जैसे कि टीथर है, ये क्या है, टॉप वॉल्यूम गेनर है। उसके बाद बिटकॉइन है, ये भी टॉप वॉल्यूम गेनर है। तो यहाँ भी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन शो हो रही होती है। तो गाइस जैसे कि हमने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में सीखा था कि कोई भी कॉइन्स है उसको बाय करने से पहले हमें चंद एक चीज़ें देखनी होंगी। अब कुछ तो मेन चीज़ें हमें यहाँ नज़र आ जाती हैं, लेकिन अब जैसे देखें हम XRP के ऊपर ही चलते हैं। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो इसका मेन जो पेज है एक हिस्ट्री का मुकम्मल आपके सामने शो हो जाएगा। तो जैसे देखो आप यहाँ मार्केट का नेम, उसके बाद ये जो आपको चार्ट शो हो रहा है ये उसका टाइम टेबल है कि ये कितने मिनट्स का चार्ट है। दूसरे अल्फाज में ये जो कैंडल आपको नज़र आ रही है, इस कैंडल का टाइम पीरियड है कि एक कैंडल कितने मिनट्स की होनी चाहिए। तो ये आप खुद डिसीजन लोगे। ये किन बेसिस पे डिसीजन होते हैं कि अगर आप डे ट्रेड कर रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हो, तो उस बेस पे आपको ये चार्ट सिलेक्ट करने होते हैं। तो कॉमनली बाय डिफ़ॉल्ट ये 30 मिनट्स की कैंडल बिटरेक्स एक्सचेंज के ऊपर सेट होती है। तो आप इसको जैसे ये छोटे एरो के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ आपको मुख्तलिफ टाइम नज़र आ जाएंगे। तो जो कॉमन एक बहुत बड़ी ट्रेड्स लेते हैं ट्रेडर्स, वो डेली यानी 1 डे की कैंडल सिलेक्ट करते हैं और फिर उनसे वो डिसीजन लेते हैं। तो देखिए जैसे 30 मिनट्स ही है तो 30 मिनट्स ही इसको रहने देते हैं। तो उसके बाद ये आपको एक ग्राफिकली इसका एक इंटरफेस नज़र आ रहा है। जैसे देखें यहाँ से हम चेक करते हैं तो हमें एक नज़र आ रहा है कि एक लहर सी बन रही है कि मीन कि ये अप फॉरवर्ड अप जा रहा है। तो ये चीज़ यही जाहिर कर रही है कि ये कॉइन्स यहाँ से स्टार्ट हुआ और इसकी प्राइस अप गई। फिर जैसे ये एक वेव नीचे की जाने बनी तो ये कह रही है कि इसके प्राइस डाउन हुए। फिर ये वेव जैसे अप, फिर इसके प्राइस अप। यानी ये जो एक ग्राफिकली व्यू है ये इस चीज़ को दिखा रहे हैं कि कॉइन्स की कब प्राइस अप गई है और कब प्राइस डाउन गई है। तो इसके साथ देखें मुकम्मल आपको जैसे ये कर्सर आप फॉरवर्ड बैक कर रहे हो तो इसके साथ आपको लाइंस नज़र आ रही हैं। तो यहाँ उसकी वैल्यूज़ भी आपको नज़र आ रही हैं। साथ में देखो जैसे ही आप ये वाइट कलर का कर्सर आपको नज़र आता है तो बैग नीचे आपको उसका टाइम नज़र आता है, उसकी डेट नज़र आ रही है कि किस डेट को ये उसके प्राइस थी। ये जो नीचे आपको वाइट कलर में नज़र आ रहा है। उसके बाद ये इनका वॉल्यूम्स है कि कितना वॉल्यूम इसको मिला। वॉल्यूम क्या चीज़ है, जैसे देखो तो कितनी उसके ऊपर ट्रेड हो रही है, कितना वो बाय हो रहा है, कितना वो सेल हो रहा है, तो उसका टोटल वॉल्यूम है। तो जैसे देखें अभी एक न्यू कैंडल स्टार्ट हुई है अभी, यानी ये 30 मिनट्स इसके पहले वाले गुजर चुके हैं तो एक न्यू कैंडल यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। तो इसमें देखें आपको दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, इसके कलर्स, एक ग्रीन एक रेड।
ایک گرین ایک ریڈ، اور کہیں دونوں ریڈ ہیں، ان کی شیپس الگ ہیں. تو یہ کیا سسٹم ہے ان کے اندر؟ تو یہ بہت ہی ایک اہم چیز اس کو کاؤنٹ کر لو کہ گرین، جیسا کہ کلر گرین مانا جاتا ہے کہ ایک اچھا کلر ہے، ایک مستقبل میں علامت سمجھا جاتا ہے کہ ایک اچھی چیز ہونے والی ہے، اور ایک ریڈ کلر ایک خطرے کا نشان مانا جاتا ہے. تو یہی چیزیں شو کرنے کے لیے بھی انہی کلر کو یوز کیے گئے ہیں. تو جیسے ہی آپ کو گرین کینڈل نظر آتی ہے تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ اس کی پرائس اپ جا رہی ہے. جیسے آپ کو ریڈ کینڈل نظر آتی ہے تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ اس کوائن کی پرائس ڈاؤن جائیں گی یا جا رہی ہیں. اب فیوچر کی پریڈکشن کرنا کہ کسی کوائن کی کب ویلیو اپ جائے گی کب ویلیو ڈاؤن جائے گی، تو یہ کوئی بھی 100% نہیں کر سکتا. کیونکہ اگر ایسی 100% ہو جائے تو کسی کو کوئی اور کام کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے. وہ جسٹ یہ کرپٹو کرنسی کی ٹریڈنگ سٹارٹ کرے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کوائن کی پرائس اپ جانی ہے، تو وہ لاکھوں کی گیم کرے. مین کہ 1 لاکھ 2 لاکھ کا وہ کوائن لے، اور جب اس کو پتہ ہے کہ ویلیوز اپ ہی جانی ہے اس کی، تو اس کو پروفٹ ہوگا، پروفٹ سے وہ اس کو سیل کرے اور بس ایکسچینج کو ایگزٹ کر دیں. لیکن یہ ہے کہ اس کی ٹوٹل جو کرپٹو کرنسی کی ٹریڈنگ ہے یہ بیس ہے ڈیمانڈز اور سپلائیز کے اوپر. کہ کوئی بھی ایک کامن آپ دیکھ لو، کوئی بھی ایک چیز ہے جب اس کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو اس کی ویلیوز آٹومیٹیکلی اپ ہو جاتی ہیں. کیونکہ اس کی ڈیمانڈ بڑھنے کے ساتھ اس کی سپلائیز کامنلی کم ہو جاتی ہے. لیکن جیسے ہی کسی چیز کی سپلائی بہت زیادہ ہوتی ہے، اب جیسے دیکھیں کسی بھی ایک چیز کو لے لو آپ کامن، جیسے کہ آپ دیکھ لو کہ گرمی کا موسم چل رہا ہے، تو گرمی کے موسم میں تمام ایسی چیزیں جو سردی میں یوز ہوتی ہیں ان کی ویلیوز آٹومیٹیکلی ڈاؤن چلی جاتی ہیں. کیونکہ ان کی ڈیمانڈز کم ہو گئی ہے اور ان کی سپلائی بھی کم ہے، لیکن ایک سٹاک پڑا ہے پہلے، اس سٹاک کی وجہ سے ان کی ویلیوز ڈاؤن ہو گئی. لیکن اب ایک چیز ہے جس کی مسلسل سپلائی ہو رہی ہے اور وہ مارکیٹ میں چیز بہت زیادہ ہو چکی ہے، تو اس کی پرائس ڈاؤن ہی جائے گی. اور ایک چیز کو مسلسل لوگ بائی کر رہے ہیں، تو بائی ہونے کی وجہ سے اس کی سپلائی کم ہو جائے گی، کیونکہ اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. تو ڈیمانڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی سپلائی کم ہو گئی. جیسے سپلائی اس کی کم ہوگی تو اس کی ویلیوز اپ جائیں گی. مین یہ دو چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کامن، کہ ڈیمانڈز اور سپلائی. کہ ڈیمانڈ اگر بڑھ رہی ہے ایک چیز کی تو اس کی ویلیوز اپ جانی ہی جانی ہے. اگر سپلائی بڑھ رہی ہے، بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، تو اس کی ویلیوز ڈاؤن ہی جانی ہے. لیکن یہ بھی گرانٹیڈ نہیں ہے، یہ بھی ایک آئیڈیا ہے کرپٹو کرنسی میں ٹریڈ لینے کا. تو اس کے بعد کینڈل کو دیکھنا کہ یہ ایک گرین کینڈل ہے، تو اب ذہن یہی کہہ رہا ہے، مائنڈ یہی بتا رہا ہے کہ اب کیا ہوگا، اس کی پرائس اپ ہی جائیں گے، تو یہاں مجھے بائی کر لینا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ نہیں کرتی کہ آپ نے بس ایک کینڈل کو دیکھا. اب کینڈل کی کافی نوعیت ہوتی ہے کہ کون سی کینڈل کیا بتا رہی ہے. اب دیکھیں یہاں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہر کینڈل کی جو ایک فارم ہے، جو اس کی شکل ہے، وہ دوسری کینڈل سے الگ نظر آتی ہے. آپ کو جب غور کرو آپ اس اب دیکھیں یہ 30 منٹس کا چارٹ، 30 منٹس کی کینڈل تھی، یہ 30 منٹس کی تھی، یہ 30 منٹس کی تھی، یہ 30 منٹس کی. تو یہاں ٹوٹل کاؤنٹ کرو تو یہاں تک 1 گھنٹے کی ٹریڈ یہ آپ کو 4 کینڈلز میں نظر آ رہی ہے. 2 گھنٹے کی، کیونکہ 2 کینڈلز جو ہیں وہ آپ کو 1 گھنٹے کا ویو دے رہی ہیں. کیونکہ جیسے بتایا کہ یہ 30 منٹس کی ٹریڈ ہے، یہ 30 منٹس کی ٹریڈ ہے، اور یہ 30 منٹس کی ہے، یہ 30 منٹس کی ہے. تو ٹوٹل جو آپ کو ایک کینڈل نظر آ رہی ہے یہاں، وہ 30 منٹس میں کتنا بائی ہوا، کتنا سیل ہوا کوائنز، وہ اس کا ایک آپ کو گرافیکلی ویو دے رہی ہے. تو ان کینڈلز کو دیکھ کے
فیوچر کی پروڈکشن کی جا سکتی ہے، کچھ اس کی ڈیمانڈ سپلائی کو دیکھ کے فیوچر کی پروڈکشن کی جا سکتی ہے، کچھ اس کا فاسٹ. اب یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کو بس یہی چارٹ نظر آ گیا. اب اس کے بیک میں بھی کافی چارٹ آپ دیکھ سکتے ہو. جیسے آپ اس کی ہسٹری میں چلے جاؤ، پیچھے آپ کو یہ ساری ہسٹری اس کی مل جائے گی کہ کب کب اس کی ٹریڈ ہوئی، کیسے ٹریڈ ہوئی. جیسے آپ اس کی بیک چلے جاؤ گے تو بہت زیادہ ہسٹری آپ کو اس کی مل جائے گی. تو ہسٹری بہت میٹر کرتی ہے کسی کوائن کی، کہ پیچھے اب اس کی ہسٹری میں کیا کچھ گزر چکا ہے. تو اسی بیس پہ فیوچر کی پروڈکشن کی جاتی ہے کہ فیوچر میں اس کوائنز کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کی پرائس اپ جانے والی ہے، ڈاؤن جانے والی ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ کون سی کمپنی اس کے پیچھے ہے، اس کے مائنر کون ہیں، کون اس کو مائن کر رہا ہے. یہ بھی کوائن کے اوپر میٹر کرتا ہے کہ کوائنز آپ کون سا بائی کر رہے ہو. کچھ کی ٹیکنالوجی اچھی ہوتی ہیں، کچھ کوائنز کی جن کے پرائس کامنلی جو ہے تھوڑے ڈاؤن جانے کے بعد پھر اپ ہو جاتے ہیں. کچھ کوائنز جو ہیں وہ بہت کئی ماہ تک ڈاؤن پڑے رہتے ہیں، پھر جا کے کہیں ان کے تھوڑے پرائس اپ ہوتے ہیں. کچھ کوائنز پہ مسلسل ٹریڈ ہوتی رہتی ہے، اور کچھ کوائنز پہ کچھ یعنی آپ کہہ سکتے ہو کہ چند ایک سلیکٹڈ ڈیز جو ہے نا ان میں ان کے اوپر ٹریڈ ہوتی ہے، باقی وہ ایسے ہی مارکیٹ میں پڑے رہتے ہیں. لیکن یہ ساری ہسٹری آپ چیک کر سکتے ہو اس میں. جیسے کوئی کوائن بھی آپ اوپن کرو، اس کی ساری ہسٹری آپ کو مل جاتی ہے. اس کے نیچے آپ کو ڈیٹ مل جاتی ہے کہ کس ڈیٹ کو آپ یہ چیک کر رہے ہو. تو امید کرتے ہیں گائز یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی لائک کریں، ایشو آ رہا ہے کوئی کویسچن آ رہا ہے کمنٹ کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اور اگر ہمارے چینل کے اوپر آپ نیو ہیں تو فرسٹ ٹیوٹوریل جو ہمارے گزر چکے ہیں ٹریڈنگ کے حوالے سے، تو ان ویڈیوز کو مسٹ واچ کریں تاکہ آپ کو مزید سمجھ آ جائے گی. تو بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. اللہ حافظ.